اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کے 9ویں جز میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 سے 170 تک پہلے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 156 سے ہم ترجمے اور مختصر وضاحت کا آغاز کریں گے، لیکن حسب معمول ایک آیت قبل سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 155 سے ترجمہ اس طرح سے تھا اس کا، اور موسیٰ نے ہماری مقررہ میعاد کے لیے اپنی قوم سے
70 افراد منتخب کیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے عرض کیا پروردگار اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سے سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 156۔ حضرت موسیٰ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا جاری ہے اس آیت 156 میں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی اچھائی لکھ دے۔ یہ گویا وہی دعا ہے کہ جو پہلے سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی زبان سے اپنی آیات میں جو دعا کا انداز سکھایا ہے، وہ کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آخرت سے لا تعلق ہو، چونکہ اصل دائمی جو رہنے کی جگہ ہے وہ آخرت ہے، اور دنیا جتنی بھی مصیبتیں بڑی ہوں یا آسانیاں اور خوشیاں زیادہ ہوں، یہ سب جانے والی۔ لہٰذا جو اپنا اس کائنات کا تصور قرآن سے لے گا وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر میں ہوگا، کیونکہ وہاں پر زیادہ دیر تک انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ اور عقل مند انسان، قرآنی عقل مند انسان کبھی بھی دنیا کے لیے آخرت کو خراب نہیں کرے گا، آخرت کو مشکوک نہیں کرے گا۔ تو یہ دعاؤں میں بھی جو قرآن میں دعائیں ہیں اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں، آپ کو آخرت کی جو پریشانی ہے وہ حاوی دکھائی دے گی۔ اور اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھیں کہ جو ہم خود سے مانگتے ہیں، نہ کہ وہ دعائیں جو اہل بیت نے سکھائی، جو ہم خود سے دعائیں مانگتے ہیں ان پر ہمیں دنیا حاوی دکھائی دے گی۔ یہ فرق ہے، سوچنے کے انداز کا فرق ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے یعنی مقرر فرما دے۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے تیری طرف ہدایت پا لی ہے، یعنی تو نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے وہ رہنمائی قبول کر لی اور ہم تیری طرف اب آ گئے، یعنی ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، تو بھی ہمارے لیے دنیا میں بھی اب بھلائی لکھ، ہمارے دنیا کے کاموں کو بھی تو اپنے ذمے لے لے اور ہماری آخرت کے کاموں کو بھی تو اپنے ذمے لے لے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا جو میرا عذاب ہے وہ تو جسے چاہتا ہوں اس پر بھیجتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو میری رحمت ہے تو اس نے ہر چیز پر وسعت کر رکھی ہے، یعنی اصل میں ہر چیز میری رحمت کے سائے میں ہے، عذاب کہیں کہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عذاب غالب ہو اور رحمت کہیں کہیں۔ رحمتی وسعت، توجہ سے سنیے گا، اس آیت میں ایک بڑا بنیادی کانسیپٹ واضح کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا کی حالت بتائی جا رہی ہے۔ اگر اوورآل ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو عذاب کم ہے، سختی کم ہے، اور زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ ہر روز ہم اٹھتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اگر ہم گنیں کہ کس کس دن ہم پر کوئی مصیبت یا سختی آئی ہے تو وہ
کم دنوں میں، زیادہ تر آسودگی اور خوشیوں کے دن میں۔ رحمتی وسعت کل شیء، جو میری رحمت ہے اس نے ہر چیز پر اپنا سایہ کیا ہوا ہے، چھاؤں کی ہوئی ہے، وسیع ہے وہ۔ عذاب جس کو چاہتا ہوں اس پر کرتا ہوں، اور رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، توجہ کیجیے، تو ان قریب اپنی اس رحمت کو، کہ جو آج ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، ان قریب اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یعنی یہ جو عمومی رحمت ہے، دنیا میں جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں انسانوں کو، مسلمان کو، کافر کو، اطاعت گزار کو، نافرمان کو، چست و چالاک کو اور سست اور ڈھیلے کو، سب کو دنیا میں ملا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس دنیا میں نے چونکہ آزمائش گویا لینی تھی، لہذا یہ سب کو عام کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو میری رحمت کی تم وسعت دیکھ رہے ہو، فَسَأَكْتُبُهَا، تو ان قریب میں اسے لکھ دوں گا، یعنی مخصوص کر دوں گا، مقرر کر دوں گا، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو بچا کرتے ہیں، تقوی والے ہیں، جنہوں نے پرہیزگاری کو اپنایا ہے، ان کو دوں گا سب کچھ، پھر دوسروں کو نہیں دوں گا۔ سورہ یاسین میں ہے نا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں اکٹھے رہتے تھے مجرم بھی اور اللہ کے فرما بردار بھی، تم اکٹھے رہا کرتے تھے ایک ہی محلے میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی جگہ پر۔ اب نہیں، جہاں سے یہ کھا سکتا تھا اطاعت گزار، وہاں سے نافرمان بھی کھا سکتا تھا، عموم تھا، لیکن اب نہیں، اب ان کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے صرف سزا ہے اور عذاب۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گے، نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والے اس گندے مواد کے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو میری رحمت ہے وہ عمومی رحمت ہے، لیکن ان قریب یہ اس طرح عمومی نہیں رہے گی، لے لوں گا واپس، اور ان کے لیے مخصوص کر دوں گا للذین یتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی جو مالی اعتبار سے ان پر واجبات بنتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے پابند ہیں، ان کو دوں گا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، خاص طور پر مالی واجبات کا، زکوٰۃ کا ذکر کیا بالخصوص۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باقی دین کے کاموں میں، تسبیحات پڑھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، فلان کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن جب مال کی باری آتی ہے تو کنجوس ہوتے ہیں، خرچ کرنے کا جی ان کا نہیں چاہتا۔ اچھا، یہ جو ہماری مینٹیلٹی ہے، میں اس کا جو ذہنیت بن گئی ہے کہ مال اگر خرچ کہیں کرنا پڑے تو بندے کا دل کرتا ہے کوئی آلٹرنیٹ مل جائے، مال نہ دینا پڑے۔ تو اس کا ایک بہت جو مشہور چیز ہو گئی ہے، میں اس کی مثال آپ کو دوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بہت ہی مشہور اور معروف نماز ہے جس کو نماز وحشت قبر کہتے ہیں۔ نماز وحشت قبر یعنی جب کوئی مر جائے تو اس کی پہلی رات جو قبر میں ہوتی ہے، اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ میں سے بعض کو انشاءاللہ معلوم ہوگا یا سب کو معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو اصل حکم ہے وہ اس میت کے نام پر کچھ خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا، لیکن بہت بڑی تعداد کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو نماز وحشت قبر ہم پڑھتے ہیں، یہ اس کی باری تب آتی ہے جب دینے کے لیے صدقہ نہ ہو میت کے لیے۔ یہ
روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، مستدرک الوسائل معروف کتاب ہے، اس میں ان حذیفہ بن الیمان، مشہور و معروف صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یأتی علی المیت ساعتا اشد من اول لیلہ، میت پر پہلی رات سے زیادہ سخت رات نہیں آتی۔ کیوں سخت ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ پردے ہٹتے ہیں اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان، شکوک و شبہات ختم ہوتے ہیں، جب انسان دیکھتا ہے بالکل نئی جگہ پہنچا ہوتا ہے اور مثلا ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، تو یہ بڑی شدید رات ہوتی ہے۔ فرحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مردوں پر رحم کرو، کس کے ذریعے؟ بالصدقہ، صدقے کے ذریعے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، تو اگر صدقہ نہ پاؤ، اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْن، تو پھر تم میں سے ہر ایک کیا کرے؟ 2 رکعت نماز پڑھے۔ آپ سروے کر لیجئے، نماز وحشت قبر کا لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ یہ سیکنڈری حکم ہے۔ زیادہ اجر اور ثواب کس کا ہے میت کو؟ صدقہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اللہ کی کسی اور مخلوق کو بھی، کسی محروم کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، اس کا خالی شکم بھر رہا ہوتا ہے، اس کے ننگے بدن پہ کپڑا آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا مزاج ہے؟ گویا کہ وہ صدقہ کرنا بھول ہی گیا ہے، اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ ایک دوسرے کو زیادہ تاکیدیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ التماس سے نماز وحشت قبر، واٹس ایپ پہ میسج فارورڈ ہو رہے ہیں اور فلان ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، جو سیکنڈری چیز ہے۔ اصل کیا ہے؟ خرچ کرنا، اس میت کے نام پہ صدقہ دینا، کسی غریب، مسکین، یتیم، کوئی بھی ایسا کام کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلائے، وہ آپ اس کے نام پہ کریں، یہ افضل ہے۔ آپ روایت کے لفظ دیکھیں، فرحموا موتاکم بالصدقہ، اپنے مردوں پہ رحم کرو صدقے کے ذریعے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، تو اگر نہ پاؤ، کچھ نہیں ہے تمہاری جیب میں، بھوکے ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْن، تو پھر کیا کرو؟ اللہ نے راستہ مثلا بند نہیں کیا تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ کہتے ہیں نہیں، ہم نے پہلے سے صدقے والا حصہ کاٹ دیا، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے، پورے پاکستان میں میسج فارورڈ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ کیوں؟ خرچ کرنے والا جو کام ہے وہ انسان کے مزاج میں کم آتا ہے۔ لہذا اس آیت میں بھی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو ان قریب میں ان کے لیے لکھ دوں گا، اپنی رحمت کو مخصوص کر دوں گا جو صاحبان تقوی ہیں، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے، خرچ کرنے والے، واجبات مالی ادا کرنے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں گویا اس آیت کی بات جاری ہے، یعنی یہ 3rd آیت ہے کہ بات جاری ہے اس میں۔ پہلے حضرت موسیٰ کی دعا جاری تھی اس آیت نمبر 156 میں، اور اب جو اللہ بات کر رہا ہے کہ کن کے لیے رحمت اللہ اپنی مخصوص کر دے گا، وہ بات جاری ہے اس آیت۔ توجہ فرمائیں۔ اب یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو رسول اللہ کے سامنے موجود ہے، مدینہ میں رسول اللہ جن کو دعوت دے رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ موسیٰ نے جو دعا مانگی تھی، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور اللہ نے جواب دیا تھا۔ اللہ کا جواب مکمل دیکھیے کیا ہے۔ الذین، کن کے لیے رحمت مخصوص کر دے گا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے رحمت مخصوص کر دے گا جو لوگ
اتباع کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، فالو کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے۔ امی بنیادی طور پر ان پڑھ کو کہا جاتا ہے، ماں کو کہتے ہیں، امی یعنی جیسے گویا کہ شکم مادر سے دنیا میں آیا تھا ویسے ہی ہے، کچھ نہیں پڑھا۔ اہل کتاب ان قوموں کو جن کے پاس کتاب نہیں تھی، آسمانی دین نہیں تھا، ان کو بھی امی کہتے تھے، کیونکہ گویا کہ ان کے پاس کتاب خدا نہیں ہے، لہذا امی ہے۔ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے، دوسروں کو امی کہتے تھے۔ لیکن بنیادی مطلب کہ اس اعتبار سے بھی ان کی نظروں میں رسول اللہ امی تھے، کیونکہ اس قوم میں تھے جن کے پاس پہلے کتاب کوئی نہیں تھی۔ اور دوسرا کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص حکمت اور مصلحت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے کسی استاد سے کچھ نہیں پڑھا تھا۔ ساری زندگی رسول اللہ کی سامنے تھی مکے والوں کے، اور کوئی بھی پوچھتا کہ یہ جو بچہ ہے یا یہ جو جوان ہے عبداللہ کا بیٹا، یہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے؟ کہتے تھے یہ امی ہے، کیونکہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی نے اس کو پڑھایا ہو، یہ پڑھا ہو، یہ ان پڑھ ہے۔ یہ کیوں حکمت اور مصلحت تھی؟ اس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن رسول اللہ کی زبان پہ جاری کرنا تھا، اور یہ اس کے معجزہ ہونے اور لوگوں کو گویا توجہ دلانے کے لیے ایک اور بڑی اہم بات تھی کہ ایک پڑھا لکھا بندہ، اس سے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ پڑھی لکھی باتیں کرے، لیکن ایک بندہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا دنیا میں، وہ ایسی باتیں کر رہے کہ جس کا تم سب پڑھے لکھے بھی مل کر تمہارے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے چیلنج کیا تھا، ایک سورت بنا کے لے آؤ، جو نہیں لا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کا ظاہر ہے وہ تو ایک ان پڑھ ہے، اس نے کسی استاد سے، کسی عالم سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، تو پھر ایسی بات اچانک 40 سال کے بعد کر رہا ہے کہ جس کا تمہارے پڑھے لکھے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کلام بشر کا، اس کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام۔ تو یہ حکمت تھی، لہذا رسول اللہ کو نبی امی کہہ کر پکارتے تھے یہ لوگ، اہل کتاب بھی۔ اور جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی کتابوں میں رسول اللہ کی نشانیاں لکھی تھی، ان میں بھی یہ موجود تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی کا امی ہونا ان کے لیے کوئی نئی بات تھی، جو آخری رسول آئے گا وہ امی ہوگا۔ توجہ کیجیے، جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، الذی، کون سا نبی امی؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ نبی امی ہے کہ جس کو مکتوب لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی ان کی کتابوں میں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں جسے مکتوب پاتے ہیں، لکھا ہوا پاتے ہیں، اس نبی کی جو پیروی کریں گے ان قریب اپنی رحمتیں میں ان کے لیے خاص کر دوں گا۔ یعنی یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر رسول تمہارے پاس آ گیا اور تمہیں پتہ چل گیا، نشانیاں تم نے دیکھ لی، پھر تم نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کے دین پہ رہیں گے، ہم حضرت موسیٰ کے دین پہ رہیں گے، تو پھر میری رحمتوں کے حقدار تم قرار نہیں پاؤ گے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، ان قریب ان کے لیے مخصوص کر دوں گا۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں مکتوب لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ کی صفات کیا ہے، صفات بتائی جا رہی، اللہ کے ہر نبی کی صفت، اور جو بھی حقیقت میں انبیاء کے راستے پر ہے ان کی صفت بڑی بڑی۔ کیا کرتا ہے نبی آ کر؟ یأمرہم بالمعروف، امر بالمعروف کرتا ہے اللہ کا نبی، نیکیوں کا حکم کرتا ہے،
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے نہیں کرتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے، نہیں کرنا۔ یعنی نبی کا کام کیا ہے؟ معاشرے میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ نیکیوں کی حوصلہ افزائی ہو اور برائیوں کی حوصلہ شکنی ہو اور بےکنی ہو، ان کی ختم کی جائے معاشرے سے برائی۔ اللہ کے ہر نبی کی صفت یہ ہے، تو اگر عالم دین بتانے والا اگر انبیاء کا حقیقت میں وارث ہے تو اس کی باتوں میں یہ پہلو حاوی ہونا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ اور اگر کوئی اپنی چکنی چپڑی باتوں سے پبلک کو خوش تو بہت کرے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے وہ پینترا بدل جائے کہ اس سے تو پبلک ناراض ہو جاتی ہے، پھر وہ بلاتے ہی نہیں ہے، تو یہ بے ایمان انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا زبردست سپیکر ہو، جتنے زبردست اس کے سٹائل ہو۔ قرآن مجید سے انسانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ معیار لے لیں اور اس معیار پر پھر لوگوں کو پرکھیں۔ کون بغیر امر بالمعروف کیے اور نہی عن المنکر کیے پبلک کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کو کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا۔ کیوں یہودیوں کو اچھے نہیں لگ رہے تھے رسول اللہ؟ امر بالمعروف کرتے تھے، کہتے تھے بے ایمانیاں تم نے یہ جو کر رہے ہو، یہ حضرت موسیٰ نے نہیں تمہیں کہی کہ تم نے ان کے دین کو بگاڑ کر اور اپنی وہ کنفرم کی ہوئی ہے تم نے کہ تم جنت میں جاؤ گے، کہاں سے تم پڑھتے ہوئے؟ تم نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، اور تمہارے یہ جو علماء سو ہیں جو مال دنیا کھانے کے لیے دین میں تعریف کرتے ہیں، انہوں نے تمہیں خراب کیا، اور یہ نبی ان کو اچھا ہی نہیں لگا۔ انہوں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ نبی ہے ہی نہیں جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبائث، خبیث، ناپاک کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے اچھے اثرات نہیں رکھتی، ظاہری یا باطنی، ان چیزوں کو اللہ کا نبی ان پر حرام کرتا ہے، کہتا ہے اس کے نزدیک مت جاؤ۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، توجہ کیجیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور یہ نبی ان کے اوپر سے ہٹاتا ہے، اتارتا ہے وہ بوجھ جو ان کے اوپر پڑا ہوا۔ یعنی اللہ کا نبی انسانیت کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آئے۔ کچھ لوگوں نے، گنتی کے لوگوں نے سب وسائل پر بھی قبضہ کر لیا، اور ایک بڑی تعداد مخلوق خدا کو اپنا غلام بنا کے اپنی طاقت کے زور پر اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کرتے پھرتے ہیں۔ اس پسی ہوئی اور دبی ہوئی انسانیت کے بوجھ کو اللہ کا نبی ہٹاتا ہے ان کے اوپر سے، آزاد کرتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں لوگ، وہ بوجھ ان پر سے ہٹاتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے گئے ہیں غلامی کے، انسان کا غلام بنا ہوا ہے، اور انسانوں نے انسانوں کو اپنے ظلم اور استبداد سے غلام بنایا ہوا ہے، وہ ان کی گردنوں کے طوق آ کر اتارتا ہے اللہ کا رسول۔ یعنی رسول اللہ انسانیت کے لیے آزادی کا پیغام، آزادی کے پیغمبر۔ اب یہ یہاں پر توجہ کرنے والی بات ہے، آزادی ایک لفظ ہے، فریڈم ایک لفظ ہے، لیکن اس لفظ کو اگر ہم اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ نہ لیں تو یاد رکھیے جتنے بھی دنیا میں دھوکے باز دھوکے دیتے ہیں وہ اچھے الفاظ کے پیچھے چھپ کر دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلا ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے فریڈم یہ ہے کہ انسان جس سے مرضی چاہے جنسی تعلقات اپنے بنا لے، راستہ چلتے ہوئے کوئی مل گیا، آپس میں ان کی انڈرسٹینڈ، وہ جو مرضی کرتے پھر وہ جنسی تعلقات بنائے، کچھ کرے، کچھ جو
مرد مرد سے تعلقات بنا لے، عورت عورت سے حیوانوں سے تعلقات بنا لے، ان کی اپنی وہ ہے، یہ فریڈم ہے۔ اب لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ آزادی ہونی چاہیے، خاص طور پر نوجوان نسل کے جن کی بدنی طاقتیں جوان ہوتی ہیں، آرزوئیں اور خواہشات بھی اپنی اٹھان پر ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں اٹریکشن کا باعث بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فریڈم ہے کیا۔ توجہ فرمائیں، ایک دفعہ انسان نے ایک منزل پر پہنچنا ہے، اس کو ابھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی شخص، کوئی طاقت اصل منزل سے پہنچنے سے روکنے کے لیے کوئی فیک چیز اسے اپنی منزل بنا کے دکھاتا ہے جو بہت اس کو خوبصورت لگ رہی ہے، اس میں اس کے لیے جذابیت ہے، اٹریکشن ہے۔ تو اس کو یہ جو فیک، غلط، جعلی، نقلی منزل جو دکھا رہا ہے، وہ منزل بھی اسے پیاری لگتی ہے اور دکھانے والا بھی اسے پیارا لگتا ہے کہ یار اس کو میرا کتنا خیال ہے، یہ مجھے لذتوں کی طرف بلا رہا ہے، آرام و آسائش کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری اصل منزل یہ ہے نہیں، میری منزل کہیں اور ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے جاتے جاتے اپنے آپ کو پورا لگا دیتا ہے اپنی زندگی کو، اور وہاں نہیں پہنچ پاتا کہ اگر اس کو پتہ چل گیا ہوتا تو اصل میں یہ اس کو وہاں پہنچنا تھا۔ تو اگر زندگی گزرنے کے بعد پتہ چلے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں۔ جس کو یہ اس کو پتہ چلے گا، جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں تک جانے کی مجھے آزادی ہونی چاہیے، اصل میں تو آزادی کے نام پہ مجھے آزادی میری چھین لی گئی تھی، میں اگر آزاد ہوتا، آزاد تب کہلاتا میں جب اپنی اصل منزل کی طرف میں حرکت کر سکتا۔ تو انہوں نے میری خواہشات کو اور میری عارضی لذات کو میرے سامنے دانا پھینک کر اور مجھے الجھا دیا، میں اصل طرف نہیں جا سکا۔ تو مغرب انسان کی جو جسمانی جو تقاضے ہیں اور خواہشات ہیں، حیوانی، ان کے بارے میں آزادی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور ان چیزوں کو وہ آزادی کہتے ہیں بعض جگہوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام ان کو بدترین غلامی کہتے ہیں، یعنی نفس کی غلامی، انسان اپنے نفس کا غلام۔ وہ پارٹی کہتی ہے کہ جتنی زیادہ نفسانی خواہشات کے لیے راستہ ہم کھول سکیں یہ انسان کا رائٹ ہے، جبکہ دین کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ لذتیں حلال کی ہیں اور کچھ لذتیں وہ حرام کی ہیں، اور یہی تمہاری آزمائش ہے۔ یہ تصور کائنات ہے اسلام کا، یہی خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک دوسرا بندہ آتا ہے کہتا ہے نو 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 یہ بالکل فرسودہ باتیں ہیں، دین تو ہے ہی ایک پسماندگی کا نام ہے۔ انسان کے لیے ویلیو یہ ہے کہ وہ جتنی زیادہ اپنی خواہشات پوری کر سکے، یہ آزادی ہے۔ یہ لوگوں کو جلدی کھینچتی ہے یہ بات اپنی طرف، لہٰذا ادھر مائل ہوتے ہیں۔ اور وہ جو حقیقی آزادی ہے کہ جو انسان کو اس کے نفس سے بھی آزاد کر دے، اس کی عقل کو اس کے اوپر حاکم کر دے، اور جن چیزوں کو عقل انتخاب کرتی ہے، نہ خواہش اور نفسانی خواہشات، اس کو یہ لوگ آزادی نہیں کہتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عام طور پہ آپ سنیں گے کہ مغرب میں بہت آزادی ہے، لیکن اگر اس کو ذرا کریدا جائے تو پتہ چلے گا حیوانی آزادی مثال کے طور پر زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور ان کے طوق کو یہ رسول اتارتا ہے، انسانیت کے اوپر سے بوجھ اتارتا ہے، ان کی گردنوں کے طوق، یعنی انسانوں کو آزاد کرتا ہے تاکہ وہ آزادی سے اس طرف حرکت کر سکیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، جس کے لیے ان کی آزمائش ہے، جن کاموں کی اپنی آزمائش کو بہترین انداز میں گزار سکیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، یہ ساری صفات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ اور ان کی حمایت کی، وَنَصَرُوهُ اور ان کی نصرت کی،
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی قرآن۔ نبی ایک نور لے کر آیا ہے، نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے قرآن، اس نبی پر ایمان لائے اور اس نور کی اتباع کی، فالو کیا جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ واضح اور شفاف الفاظ میں قرآن مجید یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 158، قل، اے رسول کہہ دیجیے، یعنی پہلے اللہ نے بیان کر دی رسول کی باتیں، اب رسول کی زبان سے، اے رسول کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف، سب انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دیکھیے یہ کلیئر کٹ ہے، بعض لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں وہ مکہ والے، اس قوم، اس علاقے کے لیے، قرآن نے صریح بتایا ہوا، انی، بے شک میں، رسول اللہ علیکم، تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تم کتنے؟ جمیعاً، سب کے سب انسان اللہ کا رسول ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ اسی کی بادشاہ، اسی کی ملکیت میں ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یعنی میں کسی دوسرے کا نمائندہ نہیں ہوں، گویا کہ اپنی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ میں اس کا نمائندہ ہوں کہ جس کے علاوہ اس کائنات کا کوئی اور مالک نہیں ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے اور اکیلا مالک ہے، اس کا پیغام لے کر میں تمہارے پاس آیا۔ اور کون ہے وہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوسیو صفات ہے، یہ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی صفات جو خداوند عالم بیان کرتا ہے اپنی انفرادیت بیان کرنے کے لیے، اپنی توحید بیان کرنے کے لیے، کہ یہ کام میرے کنٹرول میں ہے، ان کاموں کو پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ سپرد کر دیا مخلوقات کو، وہ جو مرضی کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ورنہ یعنی کائنات کی تصویر کیا بنے گی کہ اللہ بھی یہ کام کر سکتا ہے اور کوئی اور بھی یہی کام کر سکتا ہے، تو پھر کئی اس کائنات میں پاور سینٹرز بن جائیں گے۔ قرآن مجید اس تصور کو، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس آیات، صریح آیات ہیں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، وہ آیات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے جب پیش کرتا ہے، کہتا ہے میں یہ ہوں اور میری یہ صفات ہے، تو بڑی کامن سینس کی بات ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کسی اور میں نہیں ہے، ورنہ اگر کسی اور میں بھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے تعارف کیا کروائے گا، کیونکہ اور بھی ہیں ویسے، پھر الگ سے خدا پھر جدا نہیں ہوگا کسی بھی معاملے میں۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کون سا رسول؟ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس رسول پر جو نبی امی ہے کہ جو اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، یعنی سب سے پہلے، سب سے بڑا اللہ کی باتوں پر جو ایمان رکھنے والا ہے وہ خود یہ رسول ہے، اور خود اس کا ایمان ہے، اس کے مطابق پھر دوسروں کو بھی اسی پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، چونکہ اس سے بہتر چیز کوئی پاتا نہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یا رسول ان سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، کہ اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے اہم۔ پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس نبی امی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ، اور اس کے پیچھے چلو۔ قرآن ہرگز
زبانی ایمان کو لفٹ نہیں کرواتا جب تک فالو کرنا، اطاعت کرنا ساتھ نہ ہو۔ لوگوں نے گھڑ لیا ہے، لیکن قرآن انکاری ہے اس کہ وہ ایمان کے جو انسان کو حرکت میں نہ لائے۔ ایک عالم کے بقول، مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں پڑھا تھا، مثال دیتے، ایمان انسان کے اندر ایسے ہی ہے، انسان کے بدن میں جیسے گاڑی میں انجن ہوتا ہے۔ انجن گاڑی کو حرکت میں رکھتا ہے۔ اگر حرکت نہیں ہو رہی، جن چیزوں پر ایمان ہے ان کے تقاضوں کے مطابق حرکت نہیں ہو رہی، ایمان نہیں۔ ایمان کے نام پر کوئی، جیسے کہتے ہیں نا، وہ ڈمی چیز اصل نہیں ہوتی، ڈمی کھڑی کی ہوتی ہے، اس کے اندر انجن کی شکل کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، حرکت نہیں ہوتی، چونکہ ڈمی ہے۔ تو ایمان سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو انسان کے پاس، وہ اس کو حرکت میں نہیں لائے گی۔ قرآن جو ایمان کی تاثیر بتاتا ہے، بہت ساری تاثیرات بتائی ہیں قرآن، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان فالو کرتا ہے رسول اللہ کو۔ لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس نبی امی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس کو فالو کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ 159 وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ عدل و انصاف اور حق بات پوری ہو جائے، یہ فرما رہا ہے کہ قوم موسیٰ یہ مت سمجھنا کہ میں نے اتنا ان کی باتیں بری بتا رہا ہوں کہ سارے کے سارے ہی برے تھے، سب برے نہیں تھے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور قوم موسیٰ میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ یہدون بالحق، حق کی طرف ہدایت کرتے تھے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے ذریعے ہی عدل کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے، لیکن اکثریت خراب لوگوں کی تھی۔ یہ قرآن کا مزاج ہے۔ اور اے کاش کہ میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو آپس میں فرقہ واریت کی نفرت ہے، کہ ہمارے علاوہ وہ جو پورا کا پورا فرقہ ہی گندا ہے، ٹھیک ہے، کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب اس بیماری کا شکار، سب بیمار۔ اور اس بیماری کا علاج قرآن ہے، بشرطے کہ قرآن مجید کا نسخہ استعمال کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس قوم کی مذمت کی ہے قرآن میں، وہ بنی اسرائیل، لیکن اس سب مذمت کے باوجود اچھوں کی طرف بھی اشارہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترک نہیں کیا، بتایا ہے کہ اچھے لوگ بھی ان میں موجود تھے۔ اے کاش کے مسلمانوں کے جو فرقے ہیں وہ بھی بجائے کہ دوسرے پورے مسلک کو ایک ہی، سب کو ایک جیسا سمجھنے کے، یہی قرآن والا فارمولہ اپنا لیں کہ ان میں سے اچھے بھی ہیں، ان میں سے برے بھی ہیں۔ تو آپ جس بھی فرقے میں جائیں، آپ کو اچھے بھی ملیں گے اور بڑے بڑے بے ایمان اور مجرم بھی مل جائیں گے، شیعوں میں مل جائیں گے، سنیوں میں مل جائیں گے، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے، رسول سے، سوائے اس کے کہ ان کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی ہے جہاں پر یہ ماحول تھا۔ ورنہ اگر ان کی حرکتیں صرف دیکھی جائیں تو بعض کفار بھی شرما جائیں کہ یہ تو ہم بھی نہیں خرابیاں کرتے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ہے کہ جناب ہم چونکہ پیدا ہوئے ہیں اور شناختی کارڈ میں اور ریکارڈ میں لکھا ہوا مسلمان تو ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ ڈھکوسلے قابل قبول نہیں ہوتے۔ دین کی بنیاد ہی انسانیت کی اصلاح پر ہے۔ آیت نمبر 160 وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائی تھی۔ یہ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے یہ 12 قبیلے تھے اور ان کو اسباط کہا جاتا تھا۔ تو یہ جب قوم نے جہاد کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، تو 40 سال پھر اس قوم کو صحرا میں بھٹکنا پڑا۔ اب اس کے دوران جو واقعات پیش آئے ان کی طرف اشارہ ہے اگلی آیات میں، پہلے بھی سورۃ البقرہ میں اس کے بارے میں گزر چکا، یہاں کچھ مزید تفصیلات ان واقعات کی بیان کی جائیں گی۔
اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے استسقاء کیا کہ ہم تو مر گئے پیاس سے، صحرا میں پانی کوئی نہیں ہے، اب ہمیں پانی چاہیے۔ تو جب قوم نے پانی کا مطالبہ کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، اور ہر جماعت نے اپنا مشرب یعنی اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، یہ قبیلہ یہاں سے، یہ قبیلہ یہاں سے، یہ قبیلہ یہاں سے پانی پیے گا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنا دیا، صحرا کی گرمی سے بچانے کے لیے۔ پھر ایک بادل تھا کہ جس جگہ ان کا قیام ہوتا تھا ان کے اوپر وہ سایہ کرتا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ان پر ہم نے من اور سلوہ، من شہد کی طرح کی جو روایات میں بتایا گیا کوئی چیز تھی بہت مزیدار، اور سلوہ بٹیر ٹائپ کا پرندہ تھا کہ یہ خود ان کے قریب آ جاتے تھے اور یہ آرام سے ان کو پکڑ لیتے تھے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے یعنی بنی اسرائیل نے ہم پر، اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ جو خرابیاں کرتے تھے تو اللہ کو کوئی نقصان پہنچ گیا ان کی خرابیوں سے، اللہ کا کوئی نقصان ہو گیا نہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن، لیکن کس پہ ظلم کرتے تھے؟ کانوا انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، چونکہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ انہوں نے خود ہی بھگتنا تھا۔ اللہ پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ 161 یہ بھی سورۃ البقرہ میں شروع میں گزر چکا ہے۔ اور وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کر لو، یعنی یہاں پر اب تم نے رہنا ہے۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اس کے اندر سے جہاں سے چاہو کھاؤ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ لفظ بول کر اندر داخل ہونا ہے اس بستی کے، حِطَّةٌ سجدہ کرنا ہے، اور یہ والا لفظ بولنا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں، اس شہر کے دروازے میں بستی کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطاؤں کی مغفرت کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور ان قریب نیکوکاروں کو، اچھے کام کرنے والوں کو اجر اور زیادہ کر دیں۔ چونکہ یہ پہلے گزر چکی ہے ہم اس کی طرف زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ 162 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے اس قول کو بدل دیا کسی اور قول سے جو انہیں حکم دیا گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ حِطَّةٌ کی جگہ انہوں نے کہا حِنطَةٌ، گندم۔ حِطَّہ یعنی ہمارے گناہ معاف فرما، اور بعض شریر بیچ میں ایسے تھے کہ لفظ بدل کے گویا آپس میں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے کہ ہمیں گناہ کی مغفرت نہیں چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ حِنطَةٌ بدل دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، جو وہ ظلم کیا کرتے تھے اس کے سبب۔ آیت نمبر 163 اور اگلی جو چند آیات ہیں ان میں اس بستی کا ذکر ہے، پہلے سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا، اور یہ بہت ہی اہم نکات پر مشتمل واقعہ ہے۔ بنیادی بات کیا ہے کہ اپنی مرضی کے، اپنے مفادات تک پہنچنے کے لیے شریعت میں الٹ پھیر کرنا اور ہیلے بہانے کر کے، جیسے کہتے ہیں اگر یہاں سے کان نہیں پکڑنا تو
پیچھے سے کان پکڑنا جائز نہیں ہے، کہا کہ یہاں سے پکڑنا، یوں پکڑنا جائز نہیں ہے، تو اگر ہم یوں پکڑ لیں تو پھر جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہیلے بہانے کر کے اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کا جواز پیدا کر لینا اپنے، یہ بنی اسرائیل کا خاصہ تھا۔ تو یہ ایک بستی تھی کہ جو سمندر کے دریا کے کنارے آباد تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش لی اور ان سے کہا کہ ہفتے والے دن کو عربی زبان میں سبت کہتے ہیں، سین بے تے، تو سبت والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اور پھر جب اللہ آزمائش کرتا ہے تو اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ہفتے والے دن قریب آ جاتی تھی کناروں پہ مچھلیاں بڑی تعداد میں، اور باقی پورا ہفتہ وہ دور ہی رہتی تھی ان سے۔ اب یہ مفکرین قوم جو ہیں، کرپٹ مفکرین قوم، یہ اب بیٹھ گئے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہ چلے اور ہمارا کام بھی ہو جائے، اللہ سمجھے ہم بات مان رہے ہیں اور دین بھی بچ جائے اور دنیا بھی بچ جائے۔ تو ان مفکرین نے پلاننگ کر کے آخر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنی، تو یہ تو نہیں کہا نہیں گھیرنی، یہ میں خود اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نہیں پکڑنی کہا ہے نا، نہیں گھیرنی تو نہیں کہا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ وہ چینلز بنا لیے اور چھوٹی سی نہریں کر کے، اور ان کے ذریعے آگے ان کے تالاب بنا دیے۔ اب وہ اپنی عادت کے مطابق ہفتے کو کنارے کی طرف آتی تھی تو وہ نہروں کے ذریعے وہ ان تالابوں میں پہنچ جاتی تھی، اور جب ان کی واپسی کا ٹائم ہوتا تھا یہ پیچھے سے دروازے بند کر دیتے اور کہتے تھے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم نے تو مثلا کوئی نہیں پکڑا۔ اور پھر جب اگلے دن صبح ہوتی تھی تو اللہ کا نام ضرور لیتے ہوں گے، بسم اللہ پڑھ کر ان کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ کرپٹ شریعت میں اپنے دنیاوی مفادات کے لیے ہیلے بہانے کر کے ادھر ادھر کر اپنی مرضی کر لینا، یہ مزاج بنی اسرائیل کے بتا رہے۔ ایک یہ نکتہ ہے، اور دوسرا جو بہت ہی اہم نکتہ ہے اس داستان میں وہ یہ ہے کہ ان کے 3 گروہ تھے، اس قوم کے 3 گروہ تھے۔ ایک گروہ جو اس پلان میں ملوث تھا ڈائریکٹ، وہ نالے کھودنے میں اور تالاب بنانے میں اور مچھلیوں کو گھیرنے میں اور بات پکڑنے انوالو تھا۔ دوسرا گروہ کون سا تھا کہ جو انوالو نہیں تھا، اس میں انوالو بھی نہیں تھا، اور جو یہ کام کر رہے تھے ان کو نہی عن المنکر کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، یہ مکاری نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رد و بدل اس کے احکام میں نہ کرو۔ یہ برائی سے روکنے والا ایک گروہ تھا، اور ایک تیسرا گروہ تھا جو اس جرم میں ملوث نہیں تھا، یعنی اس میں بالکل انوالو نہیں تھا، لیکن وہ روکتے بھی نہیں تھے۔ نہ صرف یہ کہ بروں کو روکتے نہیں تھے، جو روکنے والے تھے ان سے کہتے تھے کیوں اللہ ان کو خود عذاب کر دے گا۔ جیسے آج کل بہت سارے سمجھدار دیندار ہوتے ہیں کہ بھئی ہم عزت دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ گندے لوگوں کے منہ لگنے سے تو بہت نئے انسان کی عزت خراب ہوتی ہے، ایسے کہتے جیسے امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ یزید جیسے گندے کے منہ لگنے سے کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ان کی عزت سے زیادہ آج لوگوں کی عزت ہے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیا، اور بڑا میٹھا میٹھا دین جس میں صرف کھانا پینا ہوتا ہے کسی گیدرنگ کے بعد، اور بڑے آرام سے مزیدار کھانا کھاؤ اور جناب دین کے سارے تقاضے پورے ہو گئے اور لات پہ لات رکھ کے آگے سو جاؤ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر والا دین، وہ پھر آگے سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ تو جو نہی عن المنکر کرتے تھے یہ لوگ جو ذرا ٹھنڈے دین والے، کچھ لوگوں نے دین کو ٹھنڈا کر لیا ہوتا ہے، اس کے اندر ساری گرمی نکال لیتے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھنڈے دین والے کے قائل لوگ کیا کہتے تھے، نہی عن المنکر کرنے والوں کو ان کو نہیں کرتے تھے، وہ جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے ان کو روک، کیوں کر رہے ہو تم یہ بدتمیز، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ گلے پڑیں گے تمہارے، اللہ تعالیٰ بزرگ ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ خود ان کی لاتیں توڑ دے گا، تم نہ کرو۔ بدترین معاشرے کی کرپشن میں یہ چیز کردار ادا کرتی۔ کتنے فرامین ہیں کہ مثلا فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک نہ کرنا، اگر تم نے یہ ترک کر دیا تو اللہ تمہاری قوم کے شریر ترین لوگوں کو تمہارے سروں پر مسلط کر دے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں مانگیں گے، اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج وہی ہے،
امام حسین کون تھے؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے بڑا گندا ہے یزید، ادھر کوفے نہ جائیں، کوفے والے بے وفا ہیں، یزید بہت گندا ہے، یہ دنیا دار لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ اتنے مقدس ہیں، آپ مدینے بیٹھ کے اپنے ہاتھ چوموائیں اور آپ کے وضو کا پانی جو ہے لوگ لے جائیں گے، گھر میں برکتیں لیں گے، لیکن ادھر ہم آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ ادھر تو مار پڑتی ہے، مار کھانا پڑتا ہے، بدتمیز لوگوں کے منہ لگنا پڑتا ہے، وہ پتہ کیا کیا جسارتیں کر دیتے، اور کیا کیا جسارتیں نہیں ہوئی امام حسین علیہ السلام ان کے خانوادے کے ساتھ، کیا کیا نہیں ہوئے۔ لیکن یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ جو روح دین ہے، اس کی وجہ سے برائی پھیل نہیں پاتی، برائی کے پودے، جڑی بوٹیاں کانٹے دار وہ اگ نہیں پاتی، پھیل نہیں پاتی۔ اللہ نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہے، اپنے اپنے مطابق وہ برائی کو روکے۔ حدیث ہے کہ جو برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے اس کے خلاف بات کرے، اور اگر حالات ایسے ہیں کہ اس وقت زبان نہیں کھول سکتا، دل سے اسے ناپسند کرے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اور جو برائیاں دیکھ دیکھ کے مزے لیتا ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک نئی فلم آئی ہے بڑی زبردست ہے، جا کے دیکھو، ذہن میں دیکھو، اس طرح کرتا ہو، یہ آخری ایمان کے درجے سے فارغ ہے۔ چاہے کبھی ہرے کپڑے اور کبھی کالے کپڑے اور کبھی پیلے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو رسول اللہ سے اور اہل بیت سے نسبت دیتا پھر رہو، جس کے اندر ان کی تعلیمات کے مطابق چلنا اور رکنا نہیں ہے، وہ اس کو کسی نے اور لائن پہ لگا دی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ اس داستان کے اہم ترین چند نکات ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 163، وَاسْأَلْهُمْ، یہ میں عرض کرنا میرے ذہن سے نکل گیا، بتایات میں بھی آ جائے گا کہ یہ 3 گروہ میں نے بتائے ان کے تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا، آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کس کس گروہ پر عذاب آیا اور کس کو اللہ نے بچا لیا اس عذاب سے، جب اللہ نے ان کو مسخ کر کے ذلیل بندر بنا دیا۔ 163 سورۃ الاعراف، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور اے رسول ان سے، یعنی ان بنی اسرائیل سے پوچھئے ان بستی کی، اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے حاضر تھی، یعنی آباد تھی وہاں پر۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب یہ لوگ ہفتے کے دن تجاوز کیا کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، جب مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے پانی کے اوپر ابھر آتی تھی، یعنی ان کو دکھائی دے رہی ہوتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں لا تأتیہم، نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے ان کے فسق کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ تاکہ جب آزمائش آتی ہے، اللہ یہ آزمائش کیوں لیتا ہے؟ تاکہ جو انسان کے اندر شخصیت ہے وہ باہر نکل آئے، اس کے عمل میں سامنے آ جائے، اس کے اندر کی غلاظت اس کے اعمال سے، اس کی زبان سے باہر نکل آئے۔ چاہے میدان جنگ کی آزمائش ہو، جب بھی خداوند عالم کی آزمائش لیتا ہے، بندہ چونکہ جو منافق ہوتا ہے وہ چانس کے انتظار میں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مشکل وقت ہے، یہاں پر میں وار کروں، اور اپنے وار کے چکر میں اپنا آپ کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ان کے اس طرح ان کے فسق کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں اس قوم کو واعظ کرتے ہو، نصیحت کرتے ہو کہ جن کو اللہ یا ہلاک کر دے گا یا عذاب شدید دے دے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ زیادہ سمجھدار، ٹھنڈے مزاج کے دین والے، یہ جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، الہی ذمہ داری نہی عن المنکر کی، یہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ یقین کر لیں، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس آپ دیکھیں، جو لوگ برائیوں کے خلاف نہیں بولتے نا،
اللہ نے ان کے لیے ایسی سزا رکھی ہوئی ہے، وہ ہمیشہ اس کے گلے پڑتے ہیں جو برائیوں کے خلاف بولتا ہے، اس کے دشمن بن جائیں گے، اس کے کیڑے نکالنا شروع کریں گے، اور تم یہ ٹھیکیدار بن گئے ہو دین کے، ہم دیندار نہیں، خود یہ بے ایمان نہیں، نہی عن المنکر امر بالمعروف کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کیونکہ جب کوئی نہی عن المنکر کرنے والا، کوئی اصلاح کرنے والا پرچم بلند کرتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوا اور لوگوں نے اس کو سمجھا کہ یہ اچھا ہے تو ہم تو پھر گندے ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو یہ کام نہیں کرتے، تو یہ اپنی گندگی کو کور کرنے کے لیے اس کے گلے پڑ جاتے ہیں جو حق کی طرف، جس نے حق کا علم اٹھایا ہوتا ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہاری وجہ سے فساد ہو رہا ہے، اور جو معاشرے میں گندگی پھیلی ہوئی ہے، بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کرپشن پھیلی ہوئی ہے، اس کی نہ پرواہ کوئی، اپنے مصلے پہ بیٹھ کے تسبیح نکالو اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتین اللہ، ختم، سر کچھ کوئی ذمہ داری نہیں اس کی۔ یہ وہی تحریف ہے اسلام میں جو یہودیوں نے تعریف کر لی تھی اپنے دین میں۔ قرآن کو پہلے پڑھ کے دیکھیں دین ہے کیا چیز، اس کے بعد چیک کریں خطیب کیا کہتے ہیں، تو شعراء کیا کہتے ہیں، تو فلان کیا کہتے ہیں، تو علماء کیا کہتے ہیں۔ سب سے بڑا اللہ ہے، اور دین سب سے بہترین اللہ نے بتایا دین ہے کیا، دین چاہتا کیا ہے، جو دین قبول کرتا ہے وہ کیا کمٹمنٹ کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کیا عہد لیتا ہے اس سے، اس کے بعد پھر باقی دنیا کو دیکھیں، میں کیا کہہ رہا ہوں تو وہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے، کس کتاب میں کیا لکھا ہے، کس کتاب میں کیا نہیں لکھا، سب سیکنڈری ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں سب سیکنڈری۔ اور مکتب اہل بیت الحمدللہ ہمارے ائمہ نے تو فرما دیا کہ قرآن کے بعد سب سے بڑے ہمارے پاس اہل بیت ہے۔ اہل بیت نے فرمایا کہ اس قرآن کو دیکھے بغیر ہمارے نام سے کی گئی بات کو قبول مت کرنا۔ اب جو بھی چاہے وہ عالم ہے، بغیر آیات قرآن دیکھے کسی کتاب میں سے روایت اٹھاتا ہے، قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں دیکھا اس نے، قرآن کے مزاج، قرآن کی آیات پر پیش کیے بغیر اٹھا کے کسی کتاب سے روایت واہ واہ کرانے کے لیے اور جناب زبردست فوراً جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے سنا دیتا ہے، یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہے، حق نہیں تھا۔ سب سے بڑا عالموں کی ذمہ داری تھی کہ پہلے جب بھی کوئی روایت پڑھ رہے ہیں، اگر کہیں آیات، قرآن کی آیات اس کے مخالف ہے تو اس سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، پہلے حل کریں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ اتنے احکامات کے بعد کہہ رہے ہیں جنت میں یوں جایا جائے گا، یہ جنت میں جائیں گے، اور ادھر سے ایک چھوٹا سا کام بتا کے جنت میں بھیجا جا رہا ہے اور کوئی قید و شرط نہیں لگائی جا رہی، تو اس کا مطلب ہے کہیں گھپلا ہو گیا بیچ میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک شریعت کو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے، انسانیت کی تبلیغ کے لیے اللہ کا رسول دن رات ایک کر دے، توجہ کریں، دن رات ایک کر دے، لوگوں کی مارے کھائے، اس کا بدن زخمی ہو جائے، اس کے بعد اس کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ ذبح کر دیے جائیں تاکہ یہ شریعت اپنی اصلی شکل میں باقی رہے، اس کے بعد ایک بندہ ہے اور ایک سائٹ سے کہے تم اس شریعت کو لفٹ نہ بھی کراؤ، تم ایک یہ کام کرو تمہاری جنت پکی ہے، اس سے بڑا گھپلا اسلام کے ساتھ کیا ہوگا؟ لیکن اس گھپلے کو سننے کا بھی مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے، کیوں؟ کیونکہ کندھوں سے ذمہ داریاں ہٹ جاتی، اور یہ نتیجہ ہے، اس تحریف کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی پڑی، دینی غیرت سے خالی ہیں، دینی ذمہ داریاں لینے کو تیار نہیں ہیں، کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ اصل اہداف اور ویلیوز کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ انہیں فالو کریں۔ دین کیا ہے؟ چند وظیفوں کا نام ہے، چند رسموں کا نام ہے، اور ان کے ذریعے اپنی دنیاوی منتیں مرادیں اور آخرت کی آرزوئیں اور جنت ہمیں ملے گی۔ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اس کا کسی کو جاننے کی فکر ہی نہیں۔ یہ کام اللہ کے ان نمائندوں کو تھا، اس کے بعد سب کو کھلی چھٹی دے دی گئی، ایسا نہیں۔ توجہ کیجیے، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید عذاب میں ڈالنے والا ہے، اللہ خود کر لے گا، تم کیوں گندوں کے منہ لگتے ہو، انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو؟ قالوا، تو وہ جو نہی عن المنکر کرنے والے تھے انہوں نے ان کو یہ جواب دیا، دو ریزنز بتائے کہ ہم کیوں ان کو روک رہے ہیں برے کام سے۔ نمبر 1، معذرتاً الی ربکم، تمہارے رب کے سامنے معذرت ہوگی ہمارے پاس، یعنی قیامت کے دن جب اس مسئلے کی تفتیش ہوگی اور سوال کیا جائے گا، ہاں بھائی وہ جو ہفتے کے دن والا مسئلہ تھا اس میں کیا کیا تم نے،
تو ہم اللہ کو کہہ سکیں گے یا اللہ ہم نے جو ہماری ذمہ داری تھی روکنا وہ ہم نے کی، تو اللہ کے سامنے ہمارے پاس یہ معذرت ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ معذرت کا یہاں لفظ معذرت عذر سے ہے، ایکسکیوز جس کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں۔ ایکسکیوز کیا ہوتی ہے؟ ایکسکیوز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول کے ایکسکیوز، کوئی ایوی چکر دے کے۔ ایکسکیوز اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ریزن بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ خرابی ہو گئی ہے تو میرے ہوتے ہوئے ہوئی ہے میرے سامنے، میرے پاس اگر کوئی پراپر ریزن نہیں ہے تو پھر میں خود بھی شامل ہوں بیچ میں اس جرم کے، اور اگر میں کوئی پراپر ریزن دے دوں، کوئی دلیل صاف واضح طور پر جج کے سامنے پیش کروں کہ جی میں وہاں پہ تھا لیکن میرے ساتھ یہ پرابلم تھا، یہ مشکل پیش آئی، یا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن میری طاقت سے کام ہی باہر تھا اس لیے یہ کام ہو گیا، تو پھر اس کا عذر قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم نے اپنی ذمہ داری کی، ادا کی، اب اگر ہو گیا تم سے ہم نہیں پوچھتے، لیکن اگر تم نے ذمہ داری ادا نہیں کی تم بھی ساتھ ہو۔ یہ قرآن ہے۔ قالوا معذرة الى ربکم، کہنے لگے تمہارے رب کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے ہم ان کو روک رہے ہیں، تاکہ کل اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے تو کیا تھا، ہم نے تو روکا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید دوسرا ریزن، شاید یہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ ہم اپنی نہی عن المنکر کو بے تاثیر نہیں سمجھتے، ہم ایک روکے گا، دو روکیں گے، تین چار روکیں گے، زیادہ روکنے والے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے ان پہ اثر ہو جائے اور یہ اپنی شرارت سے، اپنی بے ایمانی سے باز آ جائے۔ یہ دو نتیجے نکل سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ برائی رک جائے گی، ہو سکتا ہے، اور اگر برائی نہ رکی، ہماری طاقت سے زیادہ ہوئی، تو روز قیامت خدا کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کر سکیں گے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے ادا کی، اب ہماری طاقت سے اوپر کا کام تھا، نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 165 آج کے لیے آخری آیت، توجہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ اس بستی پر جب عذاب آیا تو اللہ نے کن کو بچایا۔ بہت غور طلب امپورٹنٹ بات ہے، اور اپنی زندگیوں میں دیکھنے کی بات ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ان میں ہمارا کیا کردار ہے۔ اصلاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو موضوع ہے، کبھی ہم نے سنجیدگی سے دیکھا اس کو کہ امر بالمعروف کیا چیز ہوتی ہے، نہی عن المنکر کیا چیز ہوتی ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، کیا شرائط ہے اس کی، کیونکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ قرآن کے بقول تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، لوگوں کی اصلاح کرتے ہو، تم بہترین امت ہو۔ فَلَمَّا نَسُوا، تو جب انہوں نے بھلا دیا، کیا بھلا دیا؟ مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کو بھلا دیا جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی تورات کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اس آزمائش کو خدا نے کہا تھا کہ نہیں پکڑنی، اس کو جب بھلا دیا، تو جب انہوں نے بھلا دیا اس کو جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو اللہ نے کیا کیا؟ توجہ فرمائے، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکا کرتے تھے۔ صرف ایک گروپ کا نام لیا جو عذاب سے بچا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا کی، کن کو؟ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو سوء یعنی برائی سے نہیں کیا کرتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے ظالموں کو پکڑ لیا۔ اب ان ظالموں میں اگر آپ آیت کو دیکھیں تو دوسرے گروہ میں وہ بھی شامل ہو گئے کہ جو انہوں نے وہ کرپشن کی تھی، اور وہ بھی اللہ نے انہی کے ساتھ ہانک دیے کہ جو بجائے ان کو برائی سے روکنے کے، جو برائی کو روک رہے ہیں ان کو روک رہے تھے، ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ اور یہ فارمولہ پھر میں کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جو برائی کے خلاف نہیں بولتے، بظاہر متدین لوگ ہیں، برائیوں سے ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ حتماً اس کے خلاف بولے گا جو برائی کے خلاف آواز اٹھائے گا۔ جو باطل کے خلاف نہیں اٹھتا وہ پھر حق کے خلاف اٹھتا ہے، اور
اپنی عاقبت خراب کر کے دنیا سے جاتا ہے، اور اپنی وہ جو ظاہری دینی وہ جو کرتا رہتا تھا رسومات، ان کا بیڑا غرق کر کے دنیا سے جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اس حق پرست کے خلاف نہ اٹھے، اس کو برا بھلا نہ کہے، تو اس کی اپنی ذات پر سوال آتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو گھر کیوں بیٹھا ہوا، تو کیوں نہیں باہر نکلتا، یا تو بزدل ہے یا تو بے ایمان ہے، کیا ہے، تو نے دین کا لبادہ اڑا ہوا۔ لہٰذا ان کے خلاف چل پڑتے ہیں جو دین کے پرچم کو بلند کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کچھ لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تھے یزید کے خلاف، جب امام حسین اٹھے تو الٹا امام حسین کو کچھ سمجھانے والے اور کچھ برا بھلا کہنے والے، فساد کر دیا انہوں نے امت مسلمہ میں۔ آج بھی جو ناسبی طبقہ ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، نسب کیا چیز ہے، ناسبیت کیا ہے؟ ناسبی لوگ چاہے جرت نہ کریں اپنے اندر کو باہر رکھنے کی، ان کے دلوں کے اندر یہ بنو امیہ نے زہریلا بیج بویا ہوا ہے، اور بنو امیہ کی فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے، اور وہ کیا ہے کہ علی اور اولاد علی اسلام کے دشمن تھے۔ علی اور اولاد علی فتنہ گر تھے، فسادی تھے، العیاذ باللہ۔ یہ نسبیت کی جڑ میں ہے، جرت نہیں کر سکتے کہ یہ بولیں زبان سے۔ لہٰذا ان کے مخالف جتنا بھی پلید ترین آدمی کیوں نہ ہو، اس کی جسٹیفیکیشن، اس کو میک اپ کرنے کے لیے، اس کے داغ دھونے کے لیے آپ کو یہ ایکٹیو نظر آئیں گے۔ کبھی یزید کی حق میں بیان دے رہے ہوں گے، کبھی کہیں گے حجاج بن یوسف کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، کبھی فلان کہہ رہے ہیں۔ پلید ترین لوگوں کا دفاع اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیا ہے، ان کا حق بھی یہی بنتا ہے۔ جن کو حسین اور یزید کا فرق سمجھنا ہے، جن کو جوانان جنت کے سردار کا یزید کے ساتھ فرق سمجھنا ہے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جس کو فرق نظر نہ آئے یزید جیسے پلید کے ساتھ، اس کا حق یہی بنتا ہے۔ اللہ نے قانون بھی پھر ایسے ہی رکھا ہے، اگر تمہارا انتخاب یہ ہے تو پھر نتیجہ بھی وہی بھگتو۔ بس جب انہوں نے وہ باتیں فراموش کر دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو نجات دے دی، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا، بعذاب بئیس، ایک ایسے عذاب میں جو بڑا بدترین تھا، بما کانوا یفسقون، جو وہ فسق کیا کرتے تھے، نافرمانی اللہ کی کیا کرتے۔ فسق یعنی اللہ کی حد کو تجاوز کر دینا، توڑ دینا، پھلانگ جانا، اس حد کو، لمٹ کو کراس کر جانا جو اللہ نے معین کی اور کہا کہ اس سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر ان چند آیات کو دیکھیے گا جو اس بستی کے بارے میں ہیں۔ انتہائی زیادہ ہیلپ ملے گی اپنے معاشرے کو، اور اپنے جو ہماری اپنی کیفیت ہے کہ ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ ہم خاص طور پہ وہ جو حسین سارا سال کرتے رہتے ہیں، کہ جو پرچمدار علم بردار ہے توحید کا بھی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، اور نماز کا، اور اللہ کے ہر حکم کا، ہمارے اپنے اندر کتنے اثرات پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں کے، اور ہم ان چیزوں سے کتنے زیادہ اٹیچ ہیں اور کتنا احساس سے ذمہ داری کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔